اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول دردہ کا شہزادہ کھڑا تھا، بڑے پیار سے بولا لا الہ الا اللہ۔ مصطفیٰ خوش ہوئے، میرے نبی نے فرمایا ابو دردہ کے بیٹے ادھر آ جا، تیرا کھیل لاجواب ہے، اپنے کھیل کا انعام لیتا چلا جا، تیرا کھیل لاجواب ہے، اپنے کھیل کا ذرا انعام لیتا چلا جا۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں کو کم کرو، مصطفیٰ کی بارگاہ میں ابو دردہ کا شہزادہ آیا، آنے کے بعد میں مصطفیٰ کے قدم ناز کو بوسہ دے کے کھڑا ہو گیا، عرض کرنے لگا آقا اگر آپ کسی کو عطا کر دیں تو زمانے کا اس کو مالدار بنا دیتے ہیں، آپ کسی کو عطا کر دیں تو زمانے بھر میں کسی کے در پہ وہ کس چوکھٹ پہ نظر نہیں آتا، آقا میں تو آپ کی عطاؤں کا خواہش مند ہوں، آقا مجھے عطا کر دے۔ کریم مصطفیٰ نے کہا تیرا کھیل لاجواب، آج ایسا انعام ملے گا کہ انعام لاجواب۔ میرے مصطفیٰ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے فرمایا جا، میں نے کھیل کے انعام میں تجھے جنت کا حقدار بنا دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سرکار کی آمد، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، جس کے طلبوں کا دھوبن آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ کھیل کا انعام لے کے ابو دردہ کا بیٹا گھر پہنچا ہے، گھر گیا تو مسکراتا جا رہا ہے، گھر گیا تو بالوں کو چومتا جا رہا ہے، گھر گیا تو جھومتا جا رہا ہے۔ ماں نے دیکھا میرے لال گیا تھا تو اتنا خوش نہ تھا، ماں نے کہا میرے لال گیا تھا تو مسکراتا نہیں تھا، ماں نے کہا میرے لال کبھی سر کے بالوں کو ہاتھوں سے بوسے دیتا ہے۔ ارے کیا ہوا؟ کہنے لگا ماں مجھے کچھ ایسا انعام ملا ہے، تجھے پتا چلا تو تو بھی جھومے گی۔ میرے لال کیا لایا ہے؟ کہنے لگا ماں آج تو میدان مار کے آیا، میں کھیل رہا تھا، کھیل اتنا اچھا لگا، اتنا اچھا لگا، اتنا اچھا لگا کہ مدینے والے آقا نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے ماں مجھے جنت کا حقدار بنا دیا ہے۔ زندہ باد، کیا بات ہے، بے شک کر دیا ہے، جنت کا حقدار بنا دیا ہے۔ ہائے یہ بچے ہیں یار، یہ تمہاری تاریخ ہے۔ ہائے آج ہمارے بچوں کے حال یہ ہیں، ہم آپ کو بتا نہیں سکتے، بچہ تمہارا مستقبل ہے۔ لوگوں میں یہ منع نہیں کر رہا بچوں کو کہ انگلش نہ پڑھاؤ، خوب پڑھاؤ، اللہ تمہارے بچے خوب انگلش پڑھیں، خوب ہندی پڑھیں، خوب تمہارے بچے دنیاوی تعلیم حاصل کریں، مگر دینداری سے کبھی انہیں دور نہ رکھنا، کبھی انہیں دور نہ رکھنا۔ دینداری ان کی گھٹیوں میں پلا دینا، دینداری ان سے اتنا قریب رکھنا، اتنا قریب رکھنا، اتنا قریب رکھنا کہ دنیا میں وہ کچھ بھی کریں، کہیں بھی جائیں، مگر ان کا طریقہ دین کا طریقہ ہو۔ سبحان اللہ، طریقہ ان کا طریقہ مصطفیٰ، اس سے ہٹ کرنا چاہیں، اس سے ہٹ کر زندگی گزارنے میں ہم تباہ ہو جائیں گے۔ میں نے شروع میں جو تقریر کے آپ سے کہا تھا کہ مصطفیٰ کا طریقہ ہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، اس کے علاوہ زندگی میں ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ پوری دنیا نے نئے نئے طریقے ضرور نکالے ہیں، مگر تیری مصطفیٰ جیسا طریقہ کسی کا ہے ہی نہیں۔ او تو بتاؤ مجھے، تیرے نبی کا تو ہر طریقہ اتنا لاجواب ہے کہ آج تک سائنس پہ ریسرچ کر رہی ہے کہ نبی کے طریقے میں کوئی غلطی مل جائے، مگر خدا کی قسم وہ خود غلط ثابت ہوئے، نبی کے طریقے غلط ثابت نہ کر پائے۔
وہ خود غلط ثابت ہو گئے مگر نبی کے طریقے غلط ثابت نہیں کر پائے. ایک انگریز نے ابھی کلمہ پڑھا ہے، ایک عیسائی نے، اس نے قرآن پڑھا، اس لیے پڑھا کہ قرآن میں غلطی نکالے گا. اس نے عربی گرامر پڑھے کہ میں عربی گرامر کے حساب سے غلطی نکالوں گا. جب بہترین وہ عربی کا عالم بن گیا اور اس نے قرآن پڑھا، بار بار پڑھا، بار بار پڑھا، بار بار پڑھا، قرآن پڑھ پڑھ کے قرآنی کا ہو کے رہ گیا. قرآن کا ہی ہو کے رہ گیا. وہ کلمہ پڑھ لیا. کیا کر لیا؟ کلمہ ہی پڑھ لیا. جو زیادہ مخالفتیں کرتے ہیں نا کبھی کبھی، وہ زیادہ مخالفتیں جب کرتے ہیں نا تو کلمہ بھی پڑھ لیتے. حضرت عمر بھی بہت مخالفت کرتے تھے اور کلمہ ہی پڑھ لیا. ابو سفیان نے کلمہ پڑھا. کس نے نہ کلمہ پڑھا. تمہارے اگر طریقے اچھے ہوں گے تو زمانہ تمہاری مخالفت تو کر رہا ہے، مگر ایک دن وہ بھی ہوگا جو تیری مخالفت کر رہا ہے، وہ پھر تیرے نبی کا کلمہ بھی پڑھتا نظر آئے گا. وہ دن دور نہیں ہے، وہ دن قریب ہے. لیکن لوگوں جب ہم ہی نہیں عمل کریں گے، ہم ہی نہیں لوگوں کو بتائیں گے، تو مجھے بتاؤ لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا؟ کیسے پتہ چلے گا؟ ہماری بچیاں جب بازاروں میں سب سے بڑھ چڑھ کے بے پردگی میں حصے لیں گے، ہمارے ہی بچے جب شراب کے اڈوں پہ نظر آئیں گے، ہمارے ہی نوجوان جب بے حیائی کے بازار میں سب سے آگے نمبر پہ نظر آئیں گے، کون یار ہمیں دیکھ کر کے اسلام قبول کرے گا؟ مجھے بتائیے. ہمارا طریقہ دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرتے تھے. اے بچوں خاموش. ہمارا طریقہ دیکھ کر نہ لوگ اسلام قبول کرتے تھے. جب ہمارا طریقہ لوگوں نے دیکھا تب نہ لوگوں کو اسلام اچھا لگا. جب ہمارا طریقہ یار بہت خراب ہو گیا تو لوگ پھر کیوں اسلام کو قبول کریں گے؟ کیوں لوگوں کو اسلام اچھا لگے گا؟ نیپال کی ایک ابھینیتری نے بھی چند سال پہلے اسلام قبول کیا تھا. ہیروئن نے ابھینیتری اس سے پوچھا کہ تو نے اسلام کیوں قبول کیا؟ تو کہنے لگی میں نے اس لیے قبول کیا کہ جب میں نے اسلام کو پڑھا تو جتنی عزت اسلام نے عورت کو دی ہے اتنی عزت کسی نے دی نہیں ہے. آئے ہائے، اتنی عزت کسی نے. کہنے لگی میں نے اسلام کو جب پڑھا، جب میں نے اسلام کو پڑھا تو اسلام اتنا پوتر اور پیارا مذہب ہے، اتنا پیارا مذہب ہے، اسلام نے عورت کو کبھی تنہائی نہیں چھوڑا. اگر حج کرنے بھی جائے تب بھی اس کے ساتھ میں کوئی جائے. تنہا نہیں چھوڑا. دلانے دو دن کی مرضی. اسلام نے کبھی تنہا نہیں چھوڑا. اگر حج کرنے بھی جائے تو عورت ساتھ میں. میرے جملوں پہ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن آج ہم ہیں کلمہ پڑھتے ہیں، ٹوپی اوڑھتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری بچی کا بھی پیپر ہے لے جائیے. اور کیوں لے جائیے؟ تجھے پیپر دلانے کا اتنا شوق ہے تو خود لے کے جا. جب حج کرنے جیسی سعادت پہ اللہ نے بیٹی کو کسی کے ساتھ نہیں بھیجا، عورت کسی غیر کے ساتھ حج کرنے بھی نہیں جا سکتی. جبکہ حج کرنے کوئی بھی جاتا تو وہاں ذہن میں خرافات لے کے نہیں جاتا، سب نیکیوں کا تصور لے کے جاتے ہیں. حج کرنے جاتا تو کوئی 5 لاکھ روپے خرچ کر کے یوں نہیں جاتا کہ وہاں جا کے میں حرام کاری کروں گا. ہر آدمی یہ سوچ کے جاتا ہے وہاں جا کے گناہوں سے توبہ کروں گا، وہاں جا کے نماز پڑھوں گا، وہاں جا کے حرم شریف میں رہوں گا، وہاں جا کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگوں گا. بولو یہی سوچ کے جاتا ہے کہ نہیں؟ مگر تب بھی اسلام کہتا ہے کہ عورت اکیلی نہیں جائے گی، بیٹا ساتھ جائے گا، بھیا ابا شوہر ساتھ جائے گا. یہ تیرا کون سا امتحان ہے کہ ہماری بیٹی کو بھی لے جائیے؟ کیوں لے جائیے؟ یہ ٹرینڈ چل رہا ہے بہت. ہاں، ایک کار والا 15 بچیوں کو لے کے جا رہا ہے امتحان دلانے کے لیے. کیوں پڑھا رہا ہے ایسی پڑھائی کہ تیری بیٹی کو خیروں کے ساتھ جانا پڑ رہا؟ یا تو پڑھانے کا شوق ہے خود ساتھ میں رہ کے پڑھا. عورت کے صرف 4 لوگ ہمدرد ہو سکتے ہیں، 5واں اس کا، چاہے اس کے لیے پوری دنیا کا لالچ دے دے مگر وہ ہمدرد نہیں ہوگا، لالچی ہوگا. صرف 4 لوگ عورت کے ہمدرد ہیں، صرف 4 لوگ. 5واں اگر یہ بھی کہے کہ میں کڈنی گردے نکال کے اس کے لیے دے رہا ہوں تو ہمدرد نہیں، وہ لالچی. کہیں نہ کہیں مطلب بہت پیاری بات کر رہا ہوں میں. یہ 4 لوگ بس ہمدرد ہو سکتے ہیں. میری ماں بہنیں بھی سن لیں. ہاں میں بتا رہا ہوں آج کل یہ لڑکیوں کا بڑا ٹرینڈ چل رہا، کالجوں میں پڑھ رہی ہیں، غیر مسلموں سے دوستیاں کر رہی ہیں. اور ان سے کہو کہ یہ کیا کر رہی ہے تو کہہ رہی ہے مولوی صاحب ہمارا والا ایسا نہیں ہے،
میں نے کہا 4 لوگ بس تیرے ہمدرد ہیں، باقی سب جتنے بھی ہیں سب مطلبی ہیں، سب مطلبی ہیں۔ ان 4 لوگوں کا نام سنو جو عورت کے ہمدرد ہیں، وہ 4 لوگ۔ میری ماں بہنوں کان کھول کے سنو، ان 4 کے علاوہ 5واں کوئی بھی کتنی بھی پیار سے بات کرے، کتنا بھی لالچ دے، کتنا بھی تیرے لیے قربانی دے، کہیں نہ کہیں مطلب ہے، مطلب وہ تیرا ہمدرد نہیں ہے، وہ تیری عزت کا لٹیرا ہے۔ ان 4 لوگوں کا نام سن لو، نام بتا دوں گے کون ہے 4 لوگ۔ نمبر 1 باپ۔ اگر باپ بیٹی سے پیار کر رہا ہے تو اس کا پیار خالص ہے، اس کے پیار میں ہمدردی ہے، اس کے پیار میں شفقت ہے، اس کے پیار میں نفاست ہے، اس کے پیار میں طہارت ہے، اس کا پیار ہے، اس کے پیار پہ ہمیں اعتبار ہے۔ توجہ کرنا، ہمدرد ہو سکتا ہے۔ نمبر 2 بھائی۔ اگر یہ پیار کرے تو بہن یہ پیار ہے، اس کے پیار میں طہارت ہے، اس کے پیار میں نفاست ہے۔ اگر تیرا بھائی تجھے کچھ لا کے دے رہا تو سچا پیار ہے، لالچ میں نہیں لا کے دے رہا، تو اس کی بہن ہے، پیار میں لا کے دے رہا۔ تیرا بھائی اگر 500 روپے کا بھی تجھے سوٹ لا دے، خوشی سے ماتھے سے لگا لے، یہ نہ کہ میرے بھائی کیا لایا، خدا کی قسم اس پیار میں سچائی ہے، اس پیار میں سچائی ہے۔ اگر دوسرا تجھے 5000 کا بھی لا کے دے رہا، تجھے سیلیبریٹ کر رہا، سن لے، تو خوش مت ہونا، اس میں لالچ ہے، لالچ لالچ ہے، لالچ ہے۔ تیرے بھائی نے اگر تجھے 5 روپے کا بھی کوئی تحفہ لا کے دیا، سینے سے لگا لے، اسے سر پر رکھ لے، اس لیے کہ اس تحفے میں صرف اور صرف خلوص ہے، خلوص کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں۔ 2 نام ہو گئے، تیسرا نام بتا۔ تیسرا نام ہے تیرا شوہر۔ سبحان اللہ۔ اگر شوہر بھی تجھے کچھ لا دے تو صرف پیار، صرف خلوص ہے، صرف مروت ہے، مگر ہماری ماں بہنیں اللہ انہیں سلامت رکھے، اگر وہ شوہر لا دے تو شوہر کے لائیو میں 36 کیڑے نکالیں گی، اور یہ لائے ہو تمہیں یہی پسند آیا تھا، ہائے ہائے تجھے پتہ نہیں، یہ میری بہن تیرا شوہر اگر لایا ہے نا، خدا کی قسم اگر اس میں 1000 بھی برائیاں ہیں تو اپنے شوہر کے سامنے مسکرا کے سینے سے لگا لے، اپنے سر پہ رکھ کے کہہ دے، او میرے سر کے تاج مجھے تو بہت ہی پسند ہے، چاہے تیرا دل منع کر رہا ہو کہ یہ بالکل اچھا نہیں ہے، مگر اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے کہہ دے، یہ تو بہت ہی لاجواب ہے، یہ تو اتنا اچھا لائے ہو کہ اتنا اچھا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس لیے کہ اس لانے میں خلوص، اس لانے میں کیا ہے؟ اگر شوہر ہارتا بھی لائے تو اسے اچھا بتاؤ، اچھا بتاؤ، اور شوہر کے لائے ہوئے تحفے کو کبھی واپس نہ کرنا، واپس کراتی پھرتی ہیں، پھر اپنے آپ جائیں گی کودتی ہوئی بازاروں میں، ہاں دن بھر برقعے کھچیڑیں گی بازاروں میں، اور پھر لے کے آئیں گی، تو لے کے تو آئیے، یہ تو بتائیے لائے کس کی من پسند ہے؟ اپنا، تو وہ تجھے نہ اچھا لگے گا، جو تیرا شوہر لایا تھا وہ تیرے شوہر کو اچھا لگے گا۔ اور شریعت کا مسئلہ یہ ہے، عورتیں وہ زینت کریں جو ان کے شوہروں کو اچھی لگے، وہ پہنے جو ان کے شوہروں کو اچھا لگے، وہ میک اپ کریں جو ان کے شوہروں کو اچھا لگے، صبرے شوہروں کے لیے، میک اپ کرے شوہروں کے لیے، بناؤ کرے شوہروں کے لیے، سنگار کرے شوہر کے لیے۔ شوہر جو بھی لایا ہے وہ اسے اچھا ہی لگے گا کیونکہ وہ لایا ہے نا۔ اور اگر شوہر کو اچھا لگنے کے لیے عورت بناؤ سنگار کر لے تو اس کے ہر بناؤ سنگار پہ اللہ ثواب عطا فرمائے گا، ہر بناؤ سنگار پہ اللہ اس کو کیا عطا فرمائے گا۔ ایک مسئلہ بتا دوں اگر آپ کی اجازت ہو تو، عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ رات میں میک اپ کرے، دن میں تو حکم بھی نہیں، صرف شوہر کے لیے۔ اب تو دن بھر میک اپ کر کے رات کو اتار کے رکھتی ہے میک اپ، صحیح بات ہے کہ نہیں؟ دن بھر شادی میں، سمجھ رہے ہیں آپ، رنگ پٹی کر کے دن بھر شادی میں میک اپ میں گھومے گی اور رات کو آ کے پورا اتار دے گی، جبکہ حکم یہ ہے کہ رات کو بناؤ سنگار کرے، شام کو صرف شوہر کے لیے۔
صرف شوہر کے لیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ صرف شوہر کے لیے، شوہر کو اچھا لگے. اگر شوہر کے لیے بناؤ سنگار کیا تو اس کا بننا سورنا اس پہ بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا. لعنتیں پڑتی ہیں ان عورتوں پر جو بناؤ سنگار کرتی ہیں کہ شادی میں ہمیں دیکھیں گے، شادی میں کہیں گے بھائی واہ کیا لاجواب سوٹ ہے. ان پر لعنتیں پڑتی ہیں اللہ اس کے فرشتوں کی، واہ کیا جواب. اور اب تو حد ہی ہو گئی ہے قاری صاحب سے بلا، شادیوں میں جا رہی ہیں تو شادیوں میں لڑکے کھانا کھلا رہے ہیں لڑکیوں کو، عورتوں کو. تمہارے یہاں بھی ہوتا ہوگا. لڑکے، ان گنڈوں کو بھی شرم نہیں آ رہی ہے. ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی ہے. ادھر مردوں میں پانی نہیں مل رہا کسی کو کھانا نہیں مل رہا، ادھر عورتوں میں گھسا پڑا یہ گنڈا. بھائی تو کیا کر رہا ہے یہاں؟ تو یہ کھانے کھلا رہا، اور یہ بھی اتنی بے حیا چڑیلیا ہو گئی ہے کہ اسے بھی کھانا اسی کے ہاتھ سے اچھا لگ رہا. ہونا تو یہ چاہیے تھا فاقے سے آ جاتی، کہہ دیتی میں کنیز فاطمہ ہوں، اگر کوئی لڑکی یا عورت کھانا کھلائے گی تو شادی کا کھانا کھاؤں گی، غیر لڑکے کے ہاتھ کا دیا نہیں کھاؤں گی. فاقے سے چلی جاؤں گی مگر غیروں کے ہاتھ کا دیا کھانا نہیں کھاؤں. واہ واہ، جواب نہیں حضرت، ماشاءاللہ. ضرورت ہے ایسے بیان کی. بہت اچھی تقریر ماشاءاللہ. مگر یہ چڑیلیا بھی مان کے نہیں دے رہی ہے، اسے بھی کھانا اسی کے ہاتھ کا. او بھائی صاحب، تیرے کون سا بھائی صاحب ہے؟ مجھے پتا کون سا بھائی صاحب ہے تیرا. یہ غیر محرم کہا شریعت نے. کون سا بھائی صاحب ہے تیرا؟ بھائی صاحب اگر نظر آ گیا سگا بھائی صاحب تو چھپ جا بھیا نہ دیکھ. یہ ہے تیرا بھائی صاحب، اس سے منگا پانی جو تیرا سگا بھائی ہے، اس سے منگا کھانا. چل جائز ہے، سگا بھائی کے سامنے نہ آ جائے. اور جتنے سب بھائی صاحب، کوئی بھائی صاحب نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کوئی بھائی صاحب نہیں ہے. اسلام نے تو چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، ماما زاد، ان بھائیوں سے بھی پردہ رکھا، اس لیے کہ ان سے نکاح جائز ہے شریعت میں، تو پھر ان سے بھی پردہ ہے، ان سے بھی دوری اختیار کرے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ دوری اختیار کرے، پرہیز کرے ان سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھائیو نہیں آ رہی؟ اور ایک بات آج اور بتا دوں، مسئلہ بتا دوں، سب سے ہارڈ پردہ سالی کا اپنے بہنوں سے. یہ سالیوں کو گھماتا پھر رہا مراد آباد میں، آپ شاپنگ کرا رہا، اماں بھی خوش ہے، ساس بھی خوش ہے، ابا بھی خوش ہے، سسر بھی. بہنوئی صاحب کے ساتھ گئی ہیں، اور ظالم گنڈے بہنوئی صاحب کے ساتھ گئی ہیں. جائز تھا؟ حرام ہے یہ، حرام. تو جاتا لے کے اپنے بیٹے کو بھیجتا. تو نے ایک ہی بیٹی تو اس کو دیا ہے، تو نے سب بیٹیوں کے ساتھ میں. اگر 4 بہنیں ہیں تو ایک کا ہی تو نکاح ہے. اسلام نے تو 4 نکاح جائز رکھے، 4 نکاح کر سکتا ہے. لیکن اگر یہ چاہے اس کی سگی بہن سے نکاح کر لوں تو اسلام نے اس کو بھی جائز قرار دیا. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. اگر پہلی بہن مر جائے تو دوسری سے نکاح کر سکتا ہے، دونوں کو ایک ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. ویسے 4 کر سکتا ہے، کسی دوسری کو 4 کو رکھ سکتا ہے، مگر سگی 2 بہنوں کو نہیں رکھ سکتا. اور یہاں کہہ رہا ہے لو سالی کو شاپنگ کرا لو. میاں جوتی چروا رہا سالی سے، سالی بھی جوتی چرا رہی ہے. عجیب رسمیں نکالی. ٹھیک ہے، پرہیز رکھو، پرہیز ضروری ہے. دیور بھابھی بھی پرہیز رکھیں، ان کے بھی پردے ضروری ہیں. سالی بہنوئی بھی پرہیز رکھیں. امیاں ان باتوں کو اگر کہہ دو نا تو لوگ رشتے کرنے نہیں. او بھائی ان کے اور تو بڑی صاحب شریعت چل رہی ہے. اگر یہ بات کہہ دو بڑی شریعت، سالی تو سامنے آئی نہیں بہنوئی کے، بڑی شریعت چل رہی ہے. بھئی شریعت نہیں چل رہی ہے، یہ مصطفیٰ کا فرمان پہ اس پہ عمل کرے گا نا تو تیری بھی نسل اچھی پیدا ہوں گی. برا لگنے کی بات نہیں ہے. آج میرے گھر ہے، کل کو تیرے گھر. یہ قانون بناؤ، یہ ماحول بناؤ یار، تو بن جائیں گے. کوئی ایک بنائے گا تو اس کو برائی میں شامل کر دیتے ہیں. اس کو زمانے سے الگ سمجھتے. میاں اس کے گھر کا تو رول ہی الگ ہے. رول الگ نہیں ہے، اس کے گھر کا شریعت والا رول. سبحان اللہ. یہ رول بناؤ، اپنے سب گھروں کے رول بناؤ. اور ایک بات بتاؤ، رول تم بناؤ لڑکوں. اگر تمہاری کوئی سالی ہے تم خود پرہیز کرو، بہن کی جگہ سمجھو اسے.
جیسے اپنی سگی بہن سے پرہیز کرتے ہو نا، ایسے اس سے پرہیز کرو. جیسے سگی بہن کے سامنے کوئی مذاق کی بات نہیں کر سکتے، ایسی سالی کے سامنے نہ کرو. لیکن زمانہ الٹا، سالی سے تو مذاق جائز. کہہ رہا ہمارا مذاق کا رشتہ، بھی تیرا کہاں سے رشتہ مذاق کا، ذرا مجھے بتائیے. وہ ہم جو ہیں سالی بہنوں یہ اس لیے مذاق کر لیتے ہیں. کہاں سے مذاق کر لیتے ہیں؟ اسلام نے تو مذاق کی گنجائش کسی کو بھی نہیں دی ہے. مذاق تو ہے ہی نہیں. اسلام ریئلٹی کا نام ہے، اسلام پیورتا کا نام ہے، اسلام اوریجنل ہے. اسلام میں تو مذاق ہے ہی نہیں. اسلام میں تو مذاق ہے ہی نہیں. اسلام مکمل سراپا اوریجنل ہے. مذاق بہت چل رہی ہوتی ہے حضرت. ارے بڑی بڑی مذاق ہے، دیور بھابھی کر رہے ہوتے ہیں مذاق. میرے بھائیو گریز تم کرنا، گریز انشاءاللہ. بولو ہوگی. بڑی ہلکے ہلکے کہہ رہے ہو، تم سوچ رہے ہو کہ مولوی صاحب نے تو سارا معاملہ گڑبڑ کر دیا. حقیقت ہے، حقیقت یہی ہے. انشاءاللہ بولو، انشاءاللہ عمل ہوگا. زور سے بولو انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ان طریقے میں گالی تو کوئی بھی نہیں بن سکتا. گالی تو کسی کو اسلام میں ہے ہی نہیں. اب بات سمجھنے میں آگے بڑھوں کہ ختم کروں؟ بولیے. ٹائم دیکھ لو ایک بار. ہاں میں بتاؤں گا. 1.5 گھنٹہ میری تقریر ماشاءاللہ ہو گئی، پتہ بھی نہیں چلا. پتہ بھی نہیں چلا. کتنا اچھا آپ نے سنا. یہ جلسہ بہت کامیاب ہے. چوتھا اور بتا دوں جو عورت کا صحیح ہمدرد ہے. پہلا بتایا تھا میں نے باپ، دوسرا میں نے بتایا تھا بھائی، تیسرا کون بتایا تھا؟ شوہر، چوتھا ہے بیٹا. چوتھا ہے یہ 4 عورت کے ہمدرد ہیں، باقی سب بھیڑیے. یہ 4 عورت کے ہمدرد ہیں، باقی سب بھیڑ. اگر کوئی کہے کہ میں عورت کا یہ کروں گا وہ کروں گا، کچھ نہیں کرے گا. کچھ پتا نہیں کب ڈگمگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کچھ پتا نہیں کب ڈگمگا. یہ 4 لوگ ایسے ہیں کہ اس کی عزت کی حفاظت کریں گے. یہ 4 نظریں جب اس پر اٹھیں گی تو خلوص کے ساتھ اٹھیں گی. کبھی بھی غلط یہ 4 نظریں اس عورت کے اوپر نہیں اٹھ سکتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ باقی دنیا میں جو بھی ہے وہ عورت کے استحصال کے لیے لگا ہوا ہے. کس طریقے سے عورت کا استحصال کیا جائے، کس طریقے سے عورت کو حاصل کیا جائے، کس طریقے سے اس کی عزت کی دھجیاں اڑائی جائے، کس طریقے سے اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے، یہ دنیا طاق میں لگی ہے. مگر یہ 4 وہ ہیں جو اس کی عزت کے محافظ ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے یہ جلسہ سنا ہے اور بہت اچھا یہ کامیاب جلسہ ہوا ہے. میں نے 1.5 گھنٹہ آپ کے سامنے تقریر کر لی. اللہ کہنے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. زور سے بولو آمین. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے مصطفیٰ کا آنا لاجواب ہے، میرے مصطفیٰ کا جانا لاجواب ہے کہ نہیں؟ ان کا آنا بھی لاجواب ہے، ان کا جانا بھی لاجواب ہے. بس ایک آخری بات بتاؤں گا اور تقریر ختم کر دوں گا. میرے مصطفیٰ کا آنا بھی لاجواب ان کا، لیکن وہ گئے ہیں، لیکن ایسے نہیں کہ جیسے ہم جاتے ہیں. وہ جا کے بھی انہوں نے قرآن پہ عمل کر کے نبی پھر زندہ ہے، اپنی قبروں میں زندہ ہے. الانبیاء احیاء یصلون فی قبورہم. مشکاۃ شریف کی حدیث ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین پر حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے جسموں کو کھائے. تو اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ایسے زندہ ہیں کہ وہ رزق دیے جاتے ہیں. زندہ ہے اللہ کے نبی. کیا ہیں؟ زور سے بولو کیا ہے؟ زندہ ہیں. بریلی سے آواز آئی تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. بس رنگ چڑھے گا تو نبی کی محبت کا بولو انشاءاللہ. رنگ چڑھے گا تو نبی کی محبت کا بولو انشاءاللہ.
اسلام کے مطابق زندگی گزرے گی، بولو انشاءاللہ۔ اچھا ہاتھ اٹھا دو، نماز پڑھنے کے لیے کون کون وعدہ کرتا ہے؟ بڑے پیارے لگ رہے ہیں آپ، اٹھا لو اٹھا لو اٹھا لو، سبحان اللہ، اٹھائے رہو۔ ایک آدھ آدمی نے اب بھی نہیں اٹھایا، مت اٹھاؤ، تمہاری نماز پڑھی جائے گی، ایک دن وہ آئے گا۔ اٹھاؤ اٹھاؤ، جس کو نہیں مرنا ہو وہ نہ اٹھائے، جسے مرنا اٹھائے، بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، زور سے بولو انشاءاللہ۔ بس اب نیچے کر لو، آپ کا جلسہ کامیاب ہے، آپ کا جلسہ کامیاب ہے۔ دیکھو اگر تم نہیں بھی پڑھو گے، آج آپ نے وعدہ کیا، وعدہ خلافی کر دوں گا، میرا کچھ نہیں جائے گا، لیکن ایک دن وہ بھی ہوگا، ہم کفن میں لپٹے پڑے ہوں گے، کفن میں لپٹے پڑے ہوں گے، اور آگے امام کھڑے ہو کے کہے گا مجھے اس کے جنازہ پڑھانے کی اجازت دو، گھر والا اجازت دے رہا ہوگا، تیرا جنازہ پڑھا جا رہا ہوگا۔ جلسے میں آنے والوں، تمہارا جنازہ پڑھا جائے اس سے پہلے تم اپنی نمازیں پڑھو، تاکہ 5 وقت کی نمازیں پڑھ کے مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کے جب دنیا سے جاؤ، تیرے جنازے پہ زمانہ آنسو بہا رہا ہو، تو زمانے کو یہ پیغام دے کے جا رہا ہو، میرے جنازے پہ رونے والوں، فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں غم نبی میں، لباس ہستی بدل گیا۔